السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. 6 شوال 3 اگست بروز یکشنبہ ہائی اسٹیشن بیرڈی ڈرائنگ روم سے ہو رہا ہے. آپ لوگ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. جی حضور غوث پاک مجتہد تھے یا مقلد تھے؟ کہا جاتا ہے کہ آپ مجتہد کے مرتبے پر تھے مگر پھر بھی تقلید کی. کیا یہ درست ہے؟ اگر مقلد تھے تو کس امام کے مقلد تھے؟ بظاہر حضور غوث پاک بری تھے اور دونوں مذہب پر آپ فتویٰ دیتے تھے. بری مذہب پر بھی اور شافعی مذہب پر بھی. یہ مقلد کی شان نہیں ہے بلکہ یہ شان مجتہد کی معلوم ہوتی ہے. اس لیے کہ آپ براہ راست عین الشریعت الکبریٰ شریعت کے اس میں سے مستفیض تھے. جی بس ہو گیا. جی بد مذہب اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں سے بعد وصال ڈائریکٹ مدد مانگنا جائز نہیں ہے کیونکہ اس سلسلے میں کوئی بھی صحیح حدیث پاک موجود نہیں ہے. رہنمائی فرمائیں. بد مذہبوں کا اعتراض بےہودہ اور بیجا ہے جس سے زندگی میں استمداد جائز ہے. اس کے بعد وصال اس سے استمداد جائز ہے. امام غزالی نے اس کی تصریح کی ہے. اور بد مذہبوں کا عقیدہ یہ ہے معاذ اللہ کہ آدمی مرنے کے بعد جماد محض ہو جاتا ہے اور اس پہ تصرف کی طاقت نہیں رہتی. یہ عقیدہ خود اسلام کے خلاف اور احادیث صحیحہ قرآن کے منافی ہے. قرآن و سنت سے یہ ثابت ہے کہ انتقال کے بعد جسم پر موت طاری ہوتی ہے اور روح زندہ رہتی ہے اور روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم و ادراک اور تصرف کی طاقت عطا فرمائی ہے. اس سلسلے میں حیات الوفات حالت عظیم اللہ تعالیٰ کا
رسالة الإهلال بفوز الآلية بعد الوصال، برکات الامداد لأهل الاستبداد، دیکھنے کے قابل ہیں۔ کیا جانوروں میں بھی روح ہوتی ہے جیسے کہ چرندے، پرندے، حیوانات، مچھلی، سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے وغیرہ وغیرہ؟ اور اگر ہاں تو کیا ان کی بھی روح حضرت عزرائیل علیہ السلام ملک الموت قبض کرتے ہیں؟ اور آخرت میں ان کا کیا ہوگا؟ کیا وہ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں، یا پھر فنا کر دیے جائیں گے؟ جانوروں میں بھی روح ہوتی ہے اور جانوروں کی روح قبض کرنے کے سلسلے میں اس وقت خاص ملک الموت کے متعلق مجھے کوئی تصریح مستحضر نہیں ہے، ظاہر یہ ہے کہ یہ کام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مدبرات الامر جو تدبیر پر جو فرشتے مقرر ہے وہ یہ کام انجام دیتے ہیں، ہاں ملک الموت ہو یا ان کے اور آباد اور مددگار ساتھی ہوں، اور جنت اولاد آدم کی جو ایمان و سنت پر دنیا سے جائیں ان کی جاگیر ہے۔ جانوروں کے بارے میں یہ آیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میدان محشر میں جانوروں کا جانوروں سے قصاص لے گا، اور پھر ان کو حکم فرمائے گا پوری طرح کہ بٹی ہو جا، پھر بٹی ہو جائیں گے، سانپ بچھو وغیرہ کچھ بعض حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دوزخیوں کے عذاب کے لیے یہ دوزخ میں رہیں گے۔ جی، آخرت میں عورتوں کا کیا ہوگا؟ کیا وہ حور بنا دی جائیں گی؟ کیا جنت میں بھی دنیا کی طرح ماں، بہن، بیٹی، بیوی کا رشتہ باقی رہے گا، یا پھر صرف شوہر اور بیوی کا رشتہ باقی رہے گا؟ ایمان و سنت پر جو دنیا سے جائیں ان کے رشتے آپس میں قائم رہیں گے، اور
معذاللہ جو کفر کے مرتکب ہوں کفر سے نسبت اور قرابت اور رشتہ ختم ہو جاتا ہے. اور ایمان و سنت پر جو بیوی دنیا سے جائے تو وہ خدا کرم سے امید ہے کہ اپنے شوہر سے جس کا خاتمہ ایمان و سنت پر ہوا اس کے ساتھ رہے. جی ہو گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ عز و جل میری روح مجھ پر لوٹا دیتا ہے اور میں اس کو اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. میری روح مجھ کو لوٹاتا ہے. کیا یہ کہنا صحیح ہے؟ بے شک آپ رسول پاک تو حیات ہی ہیں لیکن میرے اس معاملے میں اصلاح فرما دیں. حدیث اس پر بول کی عبارت ہوئی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی سرکار علیہ السلام پر سلام بھیجتا ہے اس حالت میں جواب بھیجتا ہے کہ حضور صاحب صاحب کی روح پاک ان کے جسد اطہر میں ہوتی ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ بار بار روح میں لوٹائی جاتی ہے. یا یہ مطلب ہے کہ حضور کی توجہ جو بارگاہ الہی میں ہے اللہ اس توجہ کو امتی کی طرف مبذول کرا دیتا ہے. جی ایک عالم صاحب یہ کہتے ہیں کہ آرٹیفیشل جویلری جائز ہے. دلیل یہ دیتے ہیں کہ حدیث میں عورتوں کے لیے سونے چاندی کے علاوہ دوسرے دھات میٹلز کی حرمت کا حکم صراحتاً نہیں آیا ہے. حضرت اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ان کا قول غلط ہے. مذہب حنفی میں سونے چاندی کے زیورات کے علاوہ دوسری دھاتوں کے زیورات عورتوں کو ناجائز ہے. حدیث سے استنباط احکام مستقل طور پر احکام کو استنباط کر لینا یہ وظیفہ مجتہد ہے. غیر مجتہد کو اپنے مذہب کی تقلید لازم ہے.
متعدد احادیث میں تانبے پیتل وغیرہ کے زیورات کی حرمت ثابت ہے اور ان کو دو نقشوں کا زیور کہا گیا ہے۔ نماز میں سجدہ سہو کرنے کے بعد تشہد پڑھ رہے تھے کہ پھر بھول سے تشہد کے کچھ حرف بھول گئے اور درود ابراہیمی پڑھتے وقت یاد آئے، کیا اب پھر سے سجدہ سہو کرنا ہوگا یا پہلے والا سجدہ سہو کافی ہے؟ دوبارہ سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے، پہلا ہی کافی ہے۔ بد مذہب سے رشتہ رکھنے والا بھی بد مذہب ہے یا صلح کلی ہے، اور ایسے شخص سے رشتہ رکھنا کیسا ہے؟ اس سے رشتہ رکھنے والا شخص گنہگار ہے، اور اگر اس کی بد مذہبی سے راضی ہے اور اس کو برسر خطا نہیں جانتا بلکہ اس کو حق پر جانتا ہے، اسی کی طرح بد مذہب ہے۔ اگر اس شخص کی بد مذہبی حد کفر تک پہنچی اور یہ اس کو حق پر جانتا ہے، یہ دونوں رشتہ اسی طرح کافر ہے۔ جی، کرنسی نوٹ پر تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے، نماز میں نوٹ جیب میں ہوتی ہے، کیا نماز میں کوئی کراہت آئے گی؟ نماز میں کراہت نہیں ہوگی۔ جس اسکول میں ایسی تعلیم دی جاتی ہو کہ پرتھوی یعنی زمین گھوم رہی ہے اور پہلے انسان وانر یعنی بندر تھے، ایسے اسکول میں بچوں کو پڑھنے بھیجنا کیسا ہے؟ خلاف اسلام۔ تعلیمات آپ تک اسکول میں دی جاتی ہیں، حقیقت یہی ہے کہ بچوں کو وہاں پر مارنا جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مسلمان اندر اندر لڑتے رہتے ہیں، جیسے کہ سنی، شیعہ، وہابی ایٹسٹرا، اور اس کا فائدہ کئی غیر مسلم وغیرہ اٹھاتے ہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپس میں لڑنے سے بہتر ہے کہ ایک ہو کر کافروں کا سامنا کیا جائے، حضرت رہنمائی فرمائیں۔ یہ خوبصورت بہانہ ہے صلح کلیت اور ادبیت کو روایت دینے کا۔ اسی بہانے سے لوگوں نے سنی اور غیر سنی کا اتحاد رچایا اور رچا رہے ہیں۔ لیکن کفار کے مقابلے میں یہ لوگ مشاہدہ ہے کہ ان کے مقابلے میں یہ لوگ سنجیدہ نہیں ہیں، بلکہ سنیوں کی پہچان ختم کرنے کے لیے حیلت اپناتے ہیں، اور کفار
मदरत को اور ان کے حملوں کو دفع کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے. میرے ایک دوست کی وائف بچہ کنسیو نہیں کر پا رہی. لاسٹ ٹائم مسکیریج ہو گیا تو ان لوگوں نے ڈاکٹر کو کنسلٹ کیا. ڈاکٹر نے انہیں آرٹیفیشل طریقے سے بچہ کنسیو کرنے کی صلاح دی. کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ کیا وہ آرٹیفیشل طریقے سے بچہ کنسیو کر سکتے ہیں؟ کیا یہ جائز ہے؟ آرٹیفیشل طریقہ کیا ہے اس کا تفصیل سے بتا کر کے معلوم کریں. کیا حاملہ عورت کے پیٹ میں بچے کو ابارٹ کر سکتے ہیں، گرا سکتے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ بچے کی فارمیشن دراصل 3 مہینہ یا 120 دن بعد ہوتی ہے. کیا اس مدت سے پہلے ابارشن کی اجازت ہے؟ اور اگر ڈاکٹرز یہ کہیں کہ بچہ ہونے سے ماں اور بچے دونوں کی جان کو نقصان ہے تو کیا حکم ہے؟ اگر کوئی عذر شرعی ہو تو 4 مہینے سے پہلے پیٹ پہ بچے کی شکل صورت بچے سے پہلے اسقاط حمل جائز ہے. اور اگر وجہ شرعی نہ ہو تو یہ حرام ہے. جی ہو گیا. جب ہو جائے اور 4 مہینے کا جب ہو جائے تو ہرگز اسقاط حمل کی اجازت نہیں. جی کیا 40واں پورے 40 دن کا ہونا چاہیے یا پھر کم دن کا بھی ہو سکتا ہے؟ 40ویں کے لیے کیا جمعرات یا جمعہ کا دن ضروری ہے؟ اگر 40 دن عید والے دن ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جمعرات یا جمعہ کا دن کوئی ضروری نہیں ہے. 40 دن پورے کرنا بھی ضروری نہیں ہے. 40 دن سے زیادہ ہو یا کم ہو جب چاہے کر لیں کہ مقصود ایثار ثواب ہے. زید کی موبائل شاپ کی دکان ہے جو رینٹ پر لی ہے لیکن وہ نہیں چل رہی ہے اور اس کو ایک لڑکی ہے جس کی اسکول فیس بھی نہیں نکلتی ہے. نہ دکان کا کرایہ نہ ہی اتنا کچھ بچتا ہے کہ وہ اپنے والدین کو دے سکے. اس نے اور کاروبار کی بھی کوشش کی لیکن کام نہ بنا اور اس کے والد بھی بیمار رہتے ہیں. زید کو ایک کام کی آفر ہے جہاں حساب کا کام ہے لیکن وہ مٹکا کیا ہے یعنی لاٹری کے نمبر لگانے جیسا ہے. مٹکا جی مٹکا یعنی لاٹری کے نمبر لگانے جیسا ہے. کیا زید وہاں کام کر سکتا ہے؟ شاید نوکری جائز طور پر کر سکتا ہے. اور اگر نوکری میں کوئی ناجائز شرط ہے یا وہ کام ناجائز ہے تو اس کی یاد نہیں ہے. صلح کلی کی کتنی اقسام ہیں
اعتقادی صلح کلی اور عملی صلح کلی کسے کہتے ہیں؟ حضور پورا مسئلہ تفصیل سے بیان فرما دیں اور ان سے معاملات کا حکم بھی بیان فرما دیں۔ اعتقادی صلح کلی تو وہی ہے جو سنی اور غیر سنی، بریلوی، دیوبندی، شیعہ، رافضی، سب کو ایک کہے اور سب کو صحیح جانے، جیسے دارالقادری کہتا ہے۔ یہ لوگ صلح کلی بھی ہے اور دیوبندی وغیرہ کی طرح سے کافر مرتد بے دین ہے، اور ہماری صلح کلی یہ ہے کہ مطلب اعتقادی سنی ہو، ہر مذہبوں کو برا جانتا ہو، لیکن بلا ضرورت شرعیہ کوئی سے میل جوت رکھتا ہو، یہ بڑی صلح کلی۔ ابھی میں لے لیتا ہوں میں حضرت، جی ابھی لے لیتا ہوں میں حضرت، جی ہاں جی ٹھیک ہے ابھی لے لیتا ہوں جی۔ Is it allowed for a Muslim to work with banks in India? I heard from my friend Hazrat Mufti Azam Hind radiyallahu ta'ala anhu gave a fatwa that Muslim can take interest from non-Muslim if he is living in non-Muslim country. Kindly guide. It is allowed. Muslim can have the profit or his deposit absolutely whether the ruling is going between a Muslim and between a non-Muslim individually, or he is working with the bank and bank with profit. On the deposit, so it is allowed to a Muslim to take it, and the ruling is common wherever Muslim is living. He can do so. G. Is it mandatory to read Dua Masura after Durood Ibrahim in Qada during namaz
or we can recite any other dua. It is Mandatory to read Dua Masura after Durood Ibrahim in Qada during namaz, or we can recite any other dua. It is preferable to read the specific dua, Masura. However, you can recite any other dua as well. What is expected of a woman? اچھا نہیں، حضور سلسلہ قادریہ رضویہ میں لطائف یعنی قلب، روح، سر، کافی، اکفا وغیرہ کس طرح جاری ہوتے ہیں؟ سلسلہ قادریہ رضویہ میں لطائف یعنی قلب، روح، سر، کافی، اکفا وغیرہ کس طرح جاری ہوتے ہیں؟ یہ باتیں بتانے سے سمجھ میں نہیں آتی ہیں، بلکہ شریعت کی پیروی اور اس کے بعد پورے پرہیز کے ساتھ سلسلہ قادریہ کی اوراد و وظائف ہر ذکر مشغول رہے تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں بہتری طور حاصل ہوتی ہے. What is expected of a woman whose husband passed away the day she want to travel for Hajj? What is expected of a woman whose husband passed away the day she want to travel for Hajj? She is not allowed to go for Hajj. She is commanded to perform that. جی، ماہ رمضان کی چاند کی شہادت اگر 21 تاریخ کو ملے تو کیا اعتکاف والوں کو اعتکاف قضا کرنا ہوگا؟ اعتکاف کی قضا نہیں ہے. زید کا نفل روزہ ہے، بکر کے لیے کیا بہتر ہے کہ اس کے سامنے کھائے تاکہ زید صبر کرے اور مزید اجر پائے، یا نہ کھائے کہ کہیں زید پر نفس حاوی نہ ہو جائے اور وہ روزہ توڑ بیٹھے؟ اسی طرح فرض یعنی قضا روزے کے دوران کیا حکم ہے؟ کیا ہوا زید پر؟ زید بکر اس کے سامنے کھا سکتا ہے اگر اس کو کبھی گمان لیا ہے کہ اس کے سامنے کھانے سے روزہ توڑ بیٹھے گا تو نہ کھائے. جی، ٹی وی، ڈش، ڈی وی ڈی پلیئرز وغیرہ ریپیئر کرنا جائز ہے یا نہیں؟ نمبر 2، اگر
اس یہ تعاون خدا پر تعاون ہے اور خدا پر تعاون جائز نہیں ہے۔ اگر کسی عورت کا شوہر اپاہج ہے تو کیا وہ اپنے بہن اور بہنوئی یا داماد کے ساتھ حج کے لیے جا سکتی ہے؟ داماد کے ساتھ جا سکتی ہے، بہن بہنوئی کے ساتھ جانا جائز نہیں ہے۔ جی، چٹ فنڈ جس میں بولی لگا کر پیسہ اٹھایا جاتا ہو کیا جائز ہے؟ کیا؟ یہ CHIT لکھا ہوا ہے، چت فنڈ جس میں بولی لگا کر پیسہ اٹھایا جاتا ہو کیا جائز ہے؟ اس طریقے کی پوری تفصیل بتا کر کے استعمال کریں۔ جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں ان کی اولاد اچھا یا برا کام کرے تو کیا فوت شدہ کو اس کی جزا یا سزا ملتی ہے یا نہیں؟ جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں اس کی اولاد کا عمل ان لوگوں پر پیش ہوتا ہے، اگر اچھا عمل ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں اور اگر عمل برا ہوتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ قبرستان میں نیاز وغیرہ خانہ کیسا ہے؟ کھا سکتے ہیں۔ اگر کوئی پیر مرید کرتے وقت غوث اعظم کا نام لے تو کیا مرید ہو جائیں گے؟ اگر کوئی پیر مرید کرتے وقت غوث اعظم کا نام نہ لے تو کیا مرید ہو جائیں گے؟ سوال میں باب ہے، جی، تفصیل سوال کرو۔ متواتر باللفظ حدیث کا انکار کفر ہے، کیا یہ حکم متواتر بالمعنی کا بھی ہے؟ اس مسئلے میں ہمارے سنی علماء کا اتفاق ہے۔ متواتر معنی حدیث متواتر کا انکار کفر ہے، لفظی ہو یا معنوی ہو۔ اس مسئلے میں ہمارے سنی علماء کا اتفاق ہے، کچھ لکھا نہیں ہے۔ مجھے اس پہ کسی کا اختلاف نہیں معلوم۔ ایک عالم جو عرب کنٹری سے آیا ہے اور ان کا عقیدہ اہل سنت ہے، وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو نور مانتے بھی ہیں، مگر ان کا یہ کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا نور پہلے پیدا نہیں کیا گیا۔ کیا یہ کہنا کافی ہے کہ ان کو سنی نہ مانا جائے؟ ان کو وہابی کہنا کیسا ہے؟ ان کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے اور احادیث ثابت کیا ہے کہ حضور اللہ کی پہلی مخلوق ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، جیسا کہ سیدھا جابر کی حدیث میں ہے یہ عقیدہ ضروریات اہل سنت سے ہے۔ وہ شخص یہ کہتا ہے کہ ان کا حضور کا نور پہلے پیدا نہیں کیا گیا، مشتبہ ہے، اس کے عقائد کی تحقیق کی جائے۔ ایک پیر صاحب جو چشتیہ سلسلے سے تعلق رکھتے آئے ہیں، محفل کے بعد جب صلاۃ و سلام کے لیے سب کھڑے ہوئے، زید نے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنا شروع کیا،
پیر صاحب نے ان کو فوراً روکا اور کہا پہلے یا نبی سلام علیکہ پڑھو، کیونکہ یہ سلام پہلے ہے اور کیونکہ پہلے کے بزرگ پڑھتے آئے ہیں۔ یہ کہنا صحیح ہے؟ اس پہ کیا حرج ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ چھوٹا مسلمان بچہ جو شرارتی ہو اسے بڑے لوگ شیطان کہتے ہیں، ایسا کہنا کیسا ہے؟ شیطان نہیں کہنا چاہیے۔ آج کل کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جسے چاہیں جاب دلا سکتے ہیں، جسے چاہیں شادی کرا سکتے ہیں، جادو ٹونا کرتے ہیں ایٹسٹرا۔ تو کیا ایسے لوگوں پر ہم سنی صحیح العقیدہ مومن کو بلیو کرنا چاہیے ہے؟ اور ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے جو پیسوں کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں؟ نیز تعویذ بیچنا کیسا ہے؟ جائز تعبیر جائز غلط کے لیے جائز طور پر جب ناجائز ہے، ہر اس کو ذریعہ معاش نہیں بنانا چاہیے۔ اگر کوئی بیچتا ہے تو اس کے حق میں اب بھی ناجائز حرام بھی نہیں ہے، بیچ سکتا ہے۔ اور اس کے جو دعوے کرتے ہیں ان کو بلیو کرنا ضروری نہیں ہے، اور جو لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں وہ گنہگار ہے۔ کئی لوگوں کا کہنا ایسا ہے کہ ہم علم نہیں سیکھتے، ان سے پوچھا جائے کیوں تو وہ کہتے ہیں کہ علم سیکھنے سے یعنی کہ اپنے کو کسی بات کی معلومات ہو جائے تو اس پر عمل کرنا فرض ہو جاتا ہے، اور نہ کرو تو گنہگار ہو جاتے ہیں۔ حضرت یہ کہنا کتنا درست ہے؟ یہ کہنا تو درست ہے اور یہ دوہرا گناہ ہے۔ جی، علم سیکھنا ضروری ہے عمل کے لیے۔ حضور زید سنی ہے اور رہائش کے لیے بکر کا گھر 10 لاکھ روپے دے کر 5 سال کے لیے لیز پر لیا، یعنی 5 سال تک کرایہ نہیں دینا ہے، صرف بجلی اور پانی کا پیسہ ہر مہینے دینا ہے، اور 5 سال کے بعد گھر کا پینٹ وغیرہ کرا کے بکر کو گھر واپس کر دے تو بکر زید کے 10 لاکھ روپے واپس کر دے گا۔ سوال: یہ 10 لاکھ روپے جو زید نے بکر کو دیے 5 سال تک، اس کی زکوٰۃ زید کے ذمے ہے یا نہیں؟ 10 لاکھ روپے جو زیادہ ہوتی ہے اور نہیں ہے۔ جی، اپنے گھر پہ دیوبندی یا شیعہ مذہب کے لوگوں کا آنا کیسا ہے؟ اگر ان میں سے کوئی ہمارا فرینڈ ہے تو کیا حکم ہے؟ یا پھر کسی اور کے ساتھ آتے ہیں تو؟ پھر ایسے گھر میں شادی ہو سکتی ہے جہاں کسی دیوبندی شیعہ کی بھی لا علمی سے شادی ہو چکی ہے؟ دیوبندی وغیرہ کو اپنے گھر پہ آنے دینا جائز نہیں ہے، اور دیوبندی کو دوست بنانا حرام کام پر انجام ہے۔ اور اس گھر میں شادی ہو سکتی ہے جہاں لائبریری میں کسی بدلے سے شادی ہو گئی، اس وجہ سے دوسری شادی سے ممانعت نہیں ہوگی۔ جی، بیعت کے لیے ہیں شعیب ذیشان عبدالسمیر احمد، ذیشان حسین، محمد عبد الرحمن، محمد شعیب، محمد سہیل، محمد ضمیر الدین، محمد سہیل، حیدر، عبد العمران ظہیر،
یہ حیدر عبد العمران ظہیر، شیخ صدیق نصیر الدین، شیخ معراج احمد ابن شیخ امام صاحب، سید غفار ابن سید مختار، محمد صادق، سید ریاض، سید امتیاز علی، عبد السمیر، محمد ساجد، محمد غوث، محمد امان، محمد افتخار، محمد سہیل، محمد وسیم، رکوم پٹیل، سہیل احمد، محمد ابراہیم، جنید قریشی، محمد غل حسن، ادریس صدیق چایا، عائشہ عبد الرزاق، آسیہ شریفہ، محمد اعجاز صوفی، عدنان احمد انصاری، محمد جواد احمد، شیخ مقتدر احمد، نفیس احمد، نعیم الدین، حافظ فرقان ظفر، گلاب جہاں، محسن، لال محمد، توصیف اور زبیر۔ میں نے ان سب کو اعلیٰ مقصد آخر سلسلہ خارجہ برکات شدیہ کیا۔ اللہ تعالیٰ برکات مشاہد الباد ایمان سنت پہ قائم رکھے، آمین۔ عبد السمیر نام ٹھیک نہیں ہے، سمیر احمد نام رکھے۔ جی عبد السمیر نام ٹھیک نہیں ہے، سمیر احمد نام رکھیں، اور اسی طرح جی سید غفار بلکہ سید عبد الغفار نام رکھیں جی، اور جی عبد العمران بھی عمران احمد نام رکھیں۔ تجدید بیعت کے لیے ہے محمد احترام شیخ قریشی جی، دوبارہ بیعت کیا جاتا ہے۔ پھر نانی بہت بیمار ہے، ان کے پھیپھڑوں میں خون جمع ہو جاتا ہے اور بھی بیماریاں ہیں، شفا کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ محمود ناوی والا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں۔ باپ کا نام خلیل احمد، پلیز ایڈوائز نیو بارن بوائے نیم اینڈ انٹر ان سلسلہ۔ جلیل احمد، جلیل احمد جی، اور سلسلے میں داخل کر دیں۔ پلیز کین مرشد پاک give me any تعویذ or ورد because one of my sister had serious family problem and she is afraid of receiving divorce. ترار سیف۔ اللہ خیر کرے۔ کوئی وظیفہ بتا دیں ان کو بھی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ بھی پڑھ لیں۔ پلیز کین حضرت گرانٹ می اجازت ٹو ریڈ دلائل الخیرات، محمد کلیم یو کے۔ اجازت ہے۔ قصیدہ بردہ شریف پڑھنے کی اجازت اور دینی معلومات میں اضافہ ہونے کے لیے دعا فرما دیں، اور کوئی وظیفہ۔ محمد جمیل خان۔ اجازت دی جاتی ہے۔ رب زدنی جی رب زدنی علما۔ رب زدنی علما جی، اس کو پڑھیں۔ حضرت آپ سے بیعت ہوا ہوں، سلسلے کا کوئی وظیفہ عطا فرمائیں۔ نوید انصاری۔ شجرے کے وظائف پڑھیں۔ شجرے کے وظائف پڑھیں۔ could you grant me a وظیفہ which I may read before receiving my exam results؟ سیف۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں۔ پلیز ٹیل می سم وظائف so as to save from bad work and fitna of شیطان۔ شیخ عبدالعظیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ جی لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ I request you to grant me permission to recite حزب الوقایہ یعنی دور الاعلیٰ of حضرت محی الدین ابن عربی and other اوراد in فیوضات ربانیہ۔ I also request you to pray for a Nigerian Islamic sister Nafisa Belu. She died last year due to kitchen accident. محمد وسیم۔ اللہ محفظ کرا۔ مجموعہ اعمال رضا کی اجازت دے رہے ہیں حضرت۔ میری بہت دنوں سے صحت خراب ہے، کوئی ورد بتا دیں۔ عبد الحکیم۔ حیات الشعب۔
آیات شفا پڑھیں اور اپنے اوپر دم کر دیں. ہاں جی. کوئی وظیفہ کی پڑھنے کی اجازت دے دیجئے. حافظ محمد محسن رضا. روشی پڑے کثرت سے درود شریف پڑھیں. جماعت رضا مصطفیٰ دورہ جی تحصیل برانچ کے لیے نصیحت فرمائیں اور تحصیل برانچ کی کامیابی کے لیے دعا فرما دیں. اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے. تمام نوری فاطمہ زمین قاضی آصف چھوٹی مریم محمد توفیق شوکت رضوی فاروق شیخ رابعہ عرفات شاہ محمد جمیل خان سیف نفیس احمد نعیم الدین سمیر احمد عبد الحکیم افسر قادری امین قادری انور قادری اقبال قادری کامران قادری آصف قادری اور ہم سب کے لیے بھی اللہ صاحب کی بات پوری کر رہے ہیں. جی آمین.